الرحمن الرحیم 11ویں شریف کی ابتدا کا معاملہ یہ ہے کہ حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ کا ایک طریقہ کار تھا کہ آپ ہر مہینے کی چاند کی 12 تاریخ کو اپنے مریدین کو جمع کر کے اور اللہ کے ذکر کی ایک مجلس کا انعقاد کرتے۔ اس میں اللہ اللہ کی صدا بلند کی جاتی اور اس کے بعد جو شرینی ہوتی اس شرینی پر فاتحہ پڑھ کر تقسیم کر دیا جاتا۔ اب جب حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ کا وصال ہوا تو مریدین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ اس کام کو یعنی اللہ کے ذکر کی مجلس کو 12 تاریخ میں کرتے تھے، ہم اسی مجلس کو 11 تاریخ میں کریں تاکہ یہ بات عیا ہو جائے کہ اس بات کا ایجاد حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ نے کیا اور اللہ کے ذکر کی مجلس کا اس طرح کا انعقاد آپ کی طرف منسوب ہو جانے لگے۔ تو یہ ہر مہینے کی 11 تاریخ کو ہونے لگا اور چونکہ ربیع الثانی کا مہینہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے تو اس مہینے کی جب 11 تاریخ آئی تو آپ کے جو خلفاء تھے، جو مریدین تھے، انہوں نے بطور عتم اس کا اہتمام کیا۔ اس کے بعد اسی وجہ سے اس کا نام بڑی 11ویں پڑ گیا۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ نے اللہ رب العزت کا ایسا ذکر کیا کہ جلوت میں، خلوت میں، گھر میں، مسجد میں، بیابان، جنگلوں میں اللہ کے ذکر کو آپ نے کسی بھی جگہ پر نہیں چھوڑا۔ یہاں تک کہ آپ کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ جب بیابان جنگل میں اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وہاں پر سکون پذیر ہو گئے تو ایسی صورت میں آپ کی بارگاہ میں چھوٹے چھوٹے شیطان آتے اور کہتے اے عبد القادر جیلانی آپ یہاں سے چلے جاؤ، آپ نے اللہ کے ذکر سے اس جنگل کو ایسا کر دیا ہے کہ ہمارے کام میں خلل ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے فرمایا میں یہاں سے نہیں جا سکتا۔ اس کے بعد کافی عرصہ گزر گیا، بڑا شیطان ابلیس آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور ہاتھ میں آگ کا شعلہ لیے ہوئے آپ کو وہاں سے بھگانا چاہتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے میری ایک مدد ہوئی اور ایک سفید بزرگ امید گھوڑے پر سوار ہو کر میرے پاس آئے، مجھے تلوار دی۔ میں نے دیکھا کہ شیطان دور جا کر رونے لگا اور کہنے لگا اے عبد القادر جیلانی میں تم سے آج مایوس ہو گیا۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے منکشف کیا، مجھ پر منکشف ہوا کہ رسیاں ہی رسیاں ہیں۔ میں نے ان رسیوں کا 1 سال تک پیچھا کیا، ان میں لگ گیا تو مجھ پر اس بات پر کشف ہو گیا کہ یہ رسیاں جو تھیں یہ رسیاں جال تھے، یہ رسیاں شیطان کے پھندے تھے جو وہ بندوں پر ڈالتا ہے اور اللہ کے راستے سے بھٹکا دیتا ہے۔ اس کے بعد 1 سال کی عبادت کے بعد وہ رسیاں ختم ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا کہ وہ رسیاں اور ہیں۔ میں نے سوچا یہ کون سی رسیاں ہیں تو میرے دل میں آواز آئی کہ یہ لوگوں کے اسباب ہیں جو تم سے متعلق ہیں۔ میں نے پھر اللہ کی 1 سال تک عبادت کی، وہ رسیاں ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد پھر میں نے اپنے باطن کا کشف کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر ابھی آرزو ہیں، تمنائیں ہیں۔ اس کے بعد پھر میں نے 1 سال تک اللہ کا ذکر کیا اور میں مجاہدہ کرتا رہا، ان آرزو کو ختم کرتا رہا، ان تمناؤں کو ختم کرتا رہا اور اس کے بعد وہ رسیاں ختم ہو گئیں۔ پھر میں نے اپنے دل کا مجاہدہ کیا اور دیکھا کہ ابھی اس میں خواہشات باقی ہیں، حویز باقی ہے۔ پھر میں نے 1 سال تک مجاہدہ کیا، پھر وہ خواہشات اور حویز ختم ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے دل کو دیکھا کہ ابھی امراض باقی ہیں۔ پھر میں نے 1 سال تک اللہ کی بارگاہ میں عبادت کی، مجاہدہ کرتا رہا اور پھر وہ ختم ہو گئے، یہاں تک کہ میرا دل صاف اور شفاف ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسانی زندگی میں اللہ اور بندے کے درمیان یہ شیطان جو حملہ کرتا ہے، جو پردہ حائل کرتا ہے، یہ دنیاوی رنگینیوں کی صورت میں پیش کرتا ہے، یہ دنیاوی آرزوؤں کی صورت میں پیش کرتا ہے، دنیاوی تمناؤں کی صورت میں پیش کرتا ہے اور بندہ انہی آرزوؤں میں، انہی تمناؤں میں، انہی خواہشات میں لگ جاتا ہے کہ آج میں ابھی یہ پلاٹنگ کر لوں، ابھی میں یہ زمین خرید لوں، ابھی میں یہ مکانداری کر لوں، اس کے بعد میں اللہ میں لگ جاؤں گا اور انہی آرزو میں لگا رہتا ہے اور اللہ کی عبادت سے دور رہتا ہے۔ حضور غوث اعظم نور اللہ مرقدہ نے
اپنے اس طریقہ کار سے لوگوں کو ایک سبق دیا کہ اے اللہ کے بندو، تم آرزوؤں کو چھوڑ کر اللہ کی بارگاہ میں سر و سجود ہو جاؤ، اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، اللہ کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اور آپ نے اللہ کا ایسا ذکر کیا کہ ہر جگہ آپ نے اللہ کے ذکر کو عام کیا۔ اس لیے اللہ پاک کا کرم ہوا کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو عام کیا، اور آپ کے خادم اور آپ کے چاہنے والے، آپ کے غلام، آپ کے مریدین، معتقدین، محبین، مخلصین آپ کے نام کی 11ویں منانے لگے اور آپ کے چرچے ہونے لگے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہم تمام کو اپنے ذکر کا شوق اور ذوق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔